اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، سب کے سامنے دو، ظاہر کر کے صدقہ دو تو فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ان کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر فقراء کے حوالے کرو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے برائیاں دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کو اللہ مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان لوگوں کو راہ راست پر لانا، ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فلی انفسکم، وہ تمہارے نفسوں کے لیے ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ وما تنفقون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیر یعنی مال سے، یوفى الیکم، تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں، 271 اور 272 نمبر آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ میں نے پچھلے تقریباً 5، 6، 7 درسوں سے یہ بات بیان کی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات کے بارے میں 7 اصول بیان فرما رہے ہیں ان آیتوں میں، جن میں سے 4 کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور آج کے درس میں 5ویں بات کا بیان ہے اور 6ٹھی بات کا، 2 باتوں کا بیان ہے، 7واں انشاءاللہ آگے درس میں پھر آئے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کو ظاہری طور پر دینا چاہیے یا خفیہ طور پر دینا چاہیے، صدقے کے بارے میں کیا حکم ہے، کس طرح بندہ دے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات ظاہری طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، باطنی طور پر، پوشیدگی طور پر، خفیہ طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ طور پر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جائز دونوں طرح ہے، لیکن اللہ نے دونوں کو جائز بھی قرار دیا، اور زیادہ بہتر جو صورت تھی وہ بھی ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ اس کے بعد آگے 6ٹھی بات جو ہے اس کا ذکر ہے کہ صدقہ خیرات کیا صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے یا غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ آگے 7ویں بات جو اللہ نے صدقہ خیرات کے متعلق بیان فرمائی ہے وہ اگلے درس میں آئے گی۔ اب صدقہ ظاہری طور پہ ہونا چاہیے یا چھپ کے ہونا چاہیے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات کے متعلق سب سے اہم چیز دینے والے کی نیت ہے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز نیت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت میں فطور آ گیا، کسی کو احسان جتلانے کی نیت تھی، یا کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے صدقہ دیا، یا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے دیا، تو صدقہ باطل ہو جائے گا۔ تاہم نیک نیتی کے ساتھ اگر آدمی صدقہ دیتا ہے تو ظاہراً اور باطناً، یعنی بالکل کھلے عام سب کے سامنے یا چھپ کر، دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ البتہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے، البتہ اس کی افضلیت میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان، کہ بعض فقہا کہتے ہیں نہیں کھلے عام دیا جائے، بعض کہتے ہیں چھپ کر دیا جائے۔ رئیس المفسرین، مفسرین کے جو سردار ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ فرض صدقات جو ہیں ان کو تو کھل کے دیا جائے، نفلی صدقات کو چھپا کے دیا جائے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے ان کی، بہت اچھا فیصلہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور اسی طرح جو آپ نے منت مانی ہے اور آپ پر واجب ہو گئی ہے، تو یہ جو آپ کے اوپر ضروری ہو گئے ہیں، فرض صدقات ہیں، ان کو ظاہراً دینا چاہیے، سب کے سامنے دینا چاہیے۔ آگے میں بتاؤں گا ان کے کیا فوائد ہیں۔
اور جو نفلی صدقات ہے، آپ کوئی نفلی طور پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے۔ بہرحال اس میں جو اختلاف کیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کی پوشیدہ طور پر ادائیگی کو افضل قرار دیا ہے، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو۔ تو بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ افضلیت کس بنا پر ہے؟ افضلیت اس بنا پر ہے کہ خفیہ دینے میں دو فائدے ہیں۔ جب آپ خفیہ صدقہ دیں گے کسی کو نہیں پتہ چلے گا، دو فائدے ہیں۔ ایک تو ریاکاری کا امکان ہی باقی نہیں رہتا، جب آپ چھپ کے دے رہے ہیں تو ریاکاری ہے ہی نہیں، جو ریاکاری کسی کو دکھلاوا یہ صدقے کو ختم کر دیتا ہے، یہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ دوسرا، جو لینے والا آدمی ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ آپ تو دے رہے ہیں کھلے عام، لیکن لینے والے کو جو ہے لوگ کہیں گے اچھا تو زکاتیں لیتا ہے، یا اس کے دل میں یہ بات آئے گی یا سب کے سامنے اس نے مجھے دے دیا، چھپ کے دینا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں، ایک تو ریاکاری کا امکان باقی نہیں رہتا، دوسرا لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو خفیہ دینے کو بہتر قرار دیا۔ بعض اوقات اس میں یہ فائدہ بھی ہے، تیسرا فائدہ، کہ کسی کے مال کو ظاہر نہ کرنے میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ظاہر کر دیں گے، مثلا ایک آدمی ہے 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، تو جو ہے جو چور اچکے ڈاکو لوگ ہیں یا جو ہے جس کی نیت میں فطور ہے وہ سمجھ جائے گا بھائی 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ تو 1 کروڑ روپے پہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ 1 کروڑ روپے کا مالک ہے۔ یا کوئی آدمی لاکھوں روپے زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے رہا ہے، مدارس میں بھی دے رہا ہے، ادھر ادھر دے رہا ہے، کھلے عام دے رہا ہے، تو اب اس کی رقم سامنے آ جائے گی، ایسے لوگوں کے سامنے آ جائے گی جن کو وہ دکھلانا نہیں چاہتا، یا بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے مال کو ظاہر نہ کیا جائے تو اس کا مال ظاہر، یہ بھی خفیہ صدقہ کرنے میں بڑا فائدہ ہے، تو اس لحاظ سے بہتر ہے۔ البتہ جو ظاہر کر کے دینا ہے اس میں بھی چند مصلحتیں ہیں، اس میں بھی فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ ظاہر کر کے دیں گے، سب کے سامنے دیں گے، تو دوسرے لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے بات گزری ہے، انہوں نے کہا فرض صدقات کو کھلے عام دیا جائے۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے لوگ پوچھیں گے بھئی آپ کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے سے پوچھے گا اس نے کیا دیا، زکوٰۃ دی ہے، بھئی اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ پھر آدمی سوچے گا بھئی یہ فرض ہے تو میرے پاس بھی مال ہے، میں نے بھی دینا، مجھے بھی دینا چاہیے۔ تو جو اس سے دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے تو اس شوق کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو اس لیے یہاں اس میں ایک فائدہ یہ ہے۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خفیہ طور پر خرچ کرنا افضل ہے۔ اس کی تصدیق صحیحین کی روایت میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے سب گرمی گرمی ہوگی، حشر کے میدان میں دھوپ ہی دھوپ ہوگی اور سورج بالکل قریب ہوگا اور جو ہے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 7 آدمی ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ مہیا فرمائیں گے، وہ اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہوں گے۔ تو ایک آدمی حضور نے وہ فرمایا تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی ایسے پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، چھپ کر صدقہ کرتا ہے، خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ جو ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے گھر جو ہیں وہ اس کے پیسے سے چل رہے تھے، اس نے اپنی زندگی میں جو ہے چپ کر کے جو ہے اس نے راشن بنایا، کسی اور کے ہاتھ سے بیچ دیا، یا جو ہے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے اندر رکھ کے آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بوڑھیا عورت تھی، ٹھیک ہے، محتاج تھی، اور وقت کے خلیفہ ہو کے جو ہے صبح جا کر اس کی خدمت کرتے، اور جو ہے تہجد سے بھی پہلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جاتے تھے اس کے گھر جھاڑو دیتے تھے، اس کا پانی بھر دیتے تھے، اس کو کھانا کھلا کے آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب پتہ چلا تو وہ بھی جب بعد میں خلیفہ بنائے گئے تو وہ جب گئے تو ان کا انداز اور تھا، تو بڑھیا سمجھ گئی، بڑھیا نے کہا کہ آپ کیسے مجھے کھلا رہے ہو، لگتا ہے خلیفہ بدل گیا، تو ان کے کھلانے کا انداز اور تھا، آپ کا انداز اور، تو یعنی یہ ایسے طریقے سے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے،
کوئی کام نیکی کا کیا جائے، صدقہ دیا جائے، تو یعنی یہ بہت سے، تو اس کے بارے میں اب جو ظاہراً صدقہ دے گا وہ جائز تو ہوگا، کھل کے دیں، اگرچہ ریاکاری نہ ہو، نیت ٹھیک ہو تو کھل کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن خفیہ صدقہ دینے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ان 7 آدمیوں میں ہوگا کہ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ تو اس لیے ایک اور حدیث میں بلکہ یہاں اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہری طور پر صدقات کو دو تو یہ فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں ایک تو اقتداء کا پہلو نکلتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر زکوٰۃ وہ نہیں دیتا تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنا شروع کر دے گا، اور دوسرے نمبر پر دوسرا فائدہ زکوٰۃ وغیرہ کھل کے دینے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے، لوگ کہیں گے یار یہ تو تبلیغ والا آدمی ہے، یہ تو مولوی صاحب ہیں، یا یہ تو مجاہد آدمی ہے، ہم نے تو اس کو اتنا مال ہے کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا اپنے مال کی۔ تو ظاہراً دینے میں ایک فائدہ یہ ہے، فرض صدقات کو آپ ظاہراً دے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے لوگوں کے طعن و تشنیع سے بھی آدمی بچ جائے گا، کنجوس کہلوانے سے بھی بچ جائے گا۔ تو بہرحال یہاں دونوں چیزیں ہیں، آپ ظاہراً دے سکتے ہیں، خفیہ طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم ان صدقات کو مخفی طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر فقراء کو پہنچا دو، تو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارا اس پہلی صورت سے زیادہ بہتر ہے، ظاہراً دینے سے زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے اس میں ریاکاری بھی نہیں آئے گی، نہ لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اور پھر صدقات کی اللہ نے آگے حکمت بیان فرمائی کہ تم جب صدقات دو گے تو تمہارے لیے فائدہ کیا ہوگا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور فرما دے گی، تمہارے بعض گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گی، کیونکہ سارے گناہ صدقے سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہے وہ کرتا ہے تو اللہ غضب میں آ جاتا ہے، اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے انتقام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ جب اللہ غصہ لینے میں آئے تو کسی راستے سے بھی اللہ اس کا بدلہ لے لیں، اور جو ہے کسی راستے سے بھی انسان جو ہے وہ مجروح ہو جائے اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کا غصہ جو ہے وہ ابھرتا ہے، اللہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہی حدیث میں احسان جتلانے والے کے متعلق اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی یہ حالت ہوگی کہ قیامت کے دن جو آدمی کسی پر احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، اور اسے دردناک عذاب علیم میں اللہ ڈالیں گے۔ تو لیکن صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے غیظ کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ان الصدقۃ ظل المؤمن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن صدقہ مومن کے حق میں بمنزلہ سائے کے ہوگا۔ جب میدان محشر میں انتہائی درجے کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی، اس وقت صدقہ دینے والے کے لیے جو ہے یہ صدقہ جو ہے وہ سر پر سایہ کرے گا۔ صدقہ خیرات کی اس قدر فضیلت ہے اور اس کی اس قدر برکات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری نیتیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی ان دنوں میں خرچ کر رہے ہیں یا ویسے بھی خرچ کرتے ہیں تو فوراً میڈیا کو بلاتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں کو دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے ووٹوں میں مجھے ووٹیں دیں کہ یہ تو بہت خرچ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جمہوریت کا ایک بڑا نقصان یہی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے، جو کچھ بھی دیں گے، وہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، وہ سب دکھلاوے کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے دکھلاوے سے بچا جائے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ خفیہ طور پر صدقہ کیا جائے، اور اس میں بہترین رائے وہی ہے کہ فرض صدقات کو کھل کے دیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور پھلوں کا، سبزیوں کا عشر دے رہے ہیں تاکہ دوسرے زمیندار بھی دیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ آ کے پھر مسائل پوچھیں گے، دیں گے۔ لیکن نفلی صدقات کو کوشش کی، ابھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوشش ہو کہ خفیہ طور پر چھپ کے دیا جائے، اس کے علاوہ کسی مدرسے میں دینا ہے، کسی یتیم اور بیوہ ہے، ٹھیک ہے، چھپ کر اس کی خدمت کی جائے، اور اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں جن میں سے جو ہے مستحقین میں سے ہیں، ان کو ایسے طریقے سے دیا جائے کہ آپ کا نام بھی ان کو پتہ نہ لگے،
تو اس طرح جو ہے خفیہ طور پر صدقہ دیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ 5ویں بات ہے جس کی تفصیل یہاں بیان ہوئی ہے۔ آگے 6ٹھی بات کہ صدقہ صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے کہ کیا غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ہم جب ہندوستان کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، جب پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہندوؤں کی آبادی بھی تھی، سکھوں کی آبادی بھی تھی، ایک ہی محلوں میں رہتے تھے۔ آج کل بھی سندھ کی طرف جب جماعتیں جاتی ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کی دکانیں اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے، گھر اکٹھے ہیں۔ تو ان میں سے یا یہ عیسائی جو ہوتے ہیں ہمارے محلوں میں آتے ہیں، کئی بہت غریب ہوتے ہیں، چوڑے وغیرہ صفائی کرتے ہیں، یا اس طرح کی کئی دفعہ غیر مسلم بھی مستحق ہوتے ہیں، تو کیا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ تو اس ضمن میں 6ٹھی بات اللہ نے یہاں یہ ذکر فرمائی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا، صرف مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے، مختلف الفاظ آتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تصدقوا علی اہل دینکم، صرف اپنے دین والوں پر صدقہ کرو، یعنی مسلمانوں پر صدقہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا لا تصدقوا الا علی اہل الاسلام، کہ تم صدقہ نہ کرو مگر اہل اسلام پر، یعنی اہل اسلام کے سوا دوسرے غیر مسلموں کو صدقہ نہ دیا کرو۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو تھے وہ غیر مسلموں کو صدقہ دینے سے گریز کرتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے۔ پھر جب 6 ہجری ہوئی، 6 ہجری کو کفار مکہ سے صلح ہوئی، صلح حدیبیہ ہو گیا، تو مکے اور مدینے والے ایک دوسرے کی طرف آنے لگے، چونکہ یہ برادریاں تھیں، رشتہ دار تھے، اس سے پہلے نہیں آتے تھے۔ جب صلح ہو گئی تو مکے کے لوگ مدینہ میں، مدینے کے لوگ مکے میں آنے لگے۔ اس دوران چند واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی جو بیٹی تھی، ہجرت کے وقت جو ہے یہ خدمت میں لگی ہوئی تھی، ان کی جو والدہ تھی حضرت اسماء کی، تو اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، یہ ابھی تک مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، مدینے آ گئی۔ تو جب یہ اپنی بیٹی کے پاس آئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہری، تو اب ان کو فکر ہوئی کہ میں نے ان کو کھلانا پلانا ہے، کچھ ان کو لے کے دینا ہے، کچھ ان پر صدقہ کرنا ہے۔ تو حضور نے تو اجازت نہیں دی تو غیر مسلم پر خرچ کرنے کی، تو کہیں میرے لیے یہ ناجائز ہو، تو یہ حضور کی خدمت میں چلی گئی اور آ کے عرض کیا کہ حضور میری ماں آئی ہیں لیکن وہی مشرکۃ، ابھی تک وہ مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تو کیا ایسی حالت میں میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں، ان پر خرچ کر سکتی ہوں، وہ محتاج بھی ہیں، تو کیا میں کچھ صدقہ خیرات ان کو دے سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، فرمایا ہاں جو ہے اجازت ہے تو آپ ان پر خرچ کر سکتی ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو صدقہ خیرات دینے کی اجازت دے دی، تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ صدقے کا مال غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ام رومان تھی، ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شروع سے ہی اسلام لائی تھی، وہ کافرہ نہیں تھی، وہ شروع سے مسلمان ہو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور حضرت اسماء جو دوسری بیٹی تھی، یہ دوسری بیوی کی بات ہو رہی۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں نفلی صدقہ جو ہے غیر مسلم کافر کو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ اور عشر جو فرضی صدقہ ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ فرضی صدقات جو فرض ہیں، یہ منت جو آپ نے مان لی ہے، جو منت آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے، یہ جو آپ کی ضروری چیزیں ہیں، یہ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقات عام طور پہ اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ عشر کے علاوہ، وہ آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان کو بہت سے احکامات دیے، حکم دیے۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی دیا، واضح حکم، حضور نے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یعنی زکوٰۃ مسلمانوں کے غنی لوگوں سے وصول کرنا اور انہی کے فقراء میں تقسیم کرنا، یعنی مسلمانوں سے ہی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں نفلی صدقہ جو ہے، صدقہ جو ہے وہ آپ کافر کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ یہاں اس کے علاوہ نفلی صدقہ جو غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے ذمی غیر مسلم، ایک کافر ہوتا ہے حربی غیر مسلم۔ ذمی کہتے ہیں وہ کافر جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے
اور آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، آپ کے قانون کے تحت رہ رہا ہے، وہ آپ کے آئین کا، آپ کے قانون کا پابند ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے مسلم جو ہے پاکستان کے جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو کافر ہیں یہ ذمی ہیں، ان کا ذمہ حکومت نے لے لیا ہے، ان کو ذمی کافر کہتے ہیں، ذمی غیر مسلم. حربی وہ ہے جو آپ کے ملک کے نہیں ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، ان سے آپ کی جنگ چل رہی ہے. حرب جنگ کو کہتے ہیں حربی غیر مسلم. جیسے انڈیا کا کافر ہے، انڈیا کا ہندو ہے، انڈیا کا عیسائی ہے. تو اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو نفلی صدقہ ہے یہ صرف اپنے ملک کے ذمی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. جو ہے حربی غیر مسلم جو ہے، جن سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہے، جن سے آپ کی دشمنیاں ہیں، جن سے آپ کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو نفلی صدقہ بھی دینا جائز نہیں ہے. یہ مسئلے کی وضاحت ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں اس کی تفصیل آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، یعنی جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے. البتہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں منع فرماتے ہیں جو تم سے لڑائی کریں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں، اور جو کوئی ایسے لوگوں سے راہ رسم بڑھائے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے. یعنی جو حربی نہیں ہے، آپ کے درمیان رہ رہا ہے، ظاہر بات ہے مدینہ میں بھی یہودی رہتے تھے، مدینہ میں بھی بہت سے کافر رہتے تھے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا تھا. تو اس لیے جو ہے جو آپ کے پاس رہنے والے ہیں، آپ کے معاہدے کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ہے جو حربی ہیں آپ حربی کو نہیں دے سکتے. اب جہاں تک کفار کو ہدایت پر لانے کا تعلق ہے کہ ان کو ہدایت پر لایا جائے، تو پہلے حضور اس لیے کفار کو دیتے تھے کہ ہم دیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم خرچ کریں گے، ان کے دل نرم ہوں گے دیکھو تو وہ جو ہے ایمان لائیں گے. تو یہاں اللہ جل شانہ نے واضح فرما دیا لیس علیک ہداہم، اے میرے پیغمبر ایسے لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خود ہدایت دے دیتا ہے. یہ سراسر اللہ جل شانہ کے اختیار میں. آپ خود اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، کافروں سے بچایا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی حضور کے ساتھ رہے، اور اس کے علاوہ ہر مشکل وقت میں آپ علیہ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. مگر حضور علیہ السلام کی انتہائی خواہش کے باوجود، حضور نے خواہش بھی فرمائی ہے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ کفر کی حالت میں مرے. اور حضور علیہ السلام کو اس بات کا بڑا افسوس بھی تھا، مگر اس معاملے میں آپ بھی مجبور تھے کہ ہدایت تو حضور کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو یہی حضور کو فرمایا کہ لیس علیک ہداہم، ان کافروں کو ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. آپ دیکھیں انہی کے بیٹے ہیں حضرت علی، ابو طالب کے بیٹے ہیں، والد کو ہدایت نہیں مل رہی، حضور چاہ بھی رہے ہیں، حضور کی خواہش بھی ہیں، لیکن والد کے بیٹے کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. حضرت علی کم سنی کے بچے تھے، تو بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر حضور علیہ والسلام کے داماد بنے، پھر جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے، پھر خلفائے راشدین کے اندر ان کا شمار ہوا. باپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اور اولاد کو اللہ جل شانہ نے کہاں پہنچا دیا. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضروری ایمان لے آئیں. آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے دعوت ہے. آپ اس سے گھبرانا نہیں ہے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، لوگ ہماری بات نہیں مانتے. بعض لوگ یاد رکھیں داعی جو ہوتا ہے دعوت دینے والا، اس کی ذمے دعوت دینا ہے، وہ صرف دعوت دے گا اور وہ دعوت دیتا رہے چاہے لوگ اس کی نہ مانیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نوح علیہ والسلام 950 سال تبلیغ کا عرصہ ہے خالی، ٹھیک ہے، 1150-1200 سال ان کی عمر تھی، ٹھیک ہے. جب سے نبوت ملی تبلیغ شروع کی تو 950 سال تبلیغ کی، صرف جو ہے وہ 70-80 لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں. تو نبی یا جو داعی ہوتا ہے وہ گھبرانے والا نہیں ہوتا، اس کے ذمے جو ہے وہ صرف دعوت ہے، وہ پیغام دے گا پھر جائے گا پھر پیغام دے گا. اللہ جل شانہ جس کو چاہیں گے ہدایت دے. اور آگے اللہ نے فرمایا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے، دعوت دینا ہے، ہمارے اوپر حساب ہے.
حساب ہم لیں گے، بلاغ تم کرو، پہنچاؤ تم۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں انسانوں کی محبت، ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم نہیں خرچ کرتے مگر محض رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہو، اس میں تمہارا کوئی دیگر مقصد نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور مقصد ہوگا، اپنے مفاد کے لیے خرچ کرو گے، ریاکاری کے لیے خرچ کرو گے، کسی کے ایذاء مقصود ہوگا تو ایسی صورت میں تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، محتاجوں کی حاجت پوری کرنی چاہیے، یہ سب رضا الہی کے ذرائع ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر، تم جو بھی خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، یوفى الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ شک پیدا ہوا کہ اگر ہم مسلمانوں کو خرچ کریں گے تو صدقے کا پورا ثواب ہوگا، اگر کافر محتاج پہ خرچ کریں گے، اجازت تو دے دی ہے تو شاید ثواب کم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، جو ہے مسلمان مستحق کو یا کافر مستحق کو جس کو بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں تمہیں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ البتہ فضیلت اس بات میں ہے کہ محتاجوں میں سے جو بہتر محتاج ہے اس پہ خرچ کیا جائے۔ مثلا ایک نمازی ہے، دوسرا بے نمازی ہے، تو نمازی کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ ہاں جہاں مجبوری کا معاملہ ہے کہ وہاں کم تر آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک بے نمازی بھوکا مر رہا ہے تو نمازی کے پاس چلو تھوڑا بہت مال ہے تو بھوکے کو پہلے کھلایا جائے، اس کو پہلے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کسی شخص پر ذرہ بار بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے کہ ادنا سے ادنا نیکی کو بھی اللہ نظر انداز نہیں کرتے، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ یا اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل فرمائیے، اللہ اپنے غضب غصے انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ اپنا قرآن، اپنے نبی کی سنت ہمیں عطا فرمائیے، قرآن و سنت والا نظام ہمیں عطا فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کو پوری دنیا کے نظاموں پر، یا اللہ جو باطل نظام ہیں ان پر غالب فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ہم سب کی جو جائز حاجات ہیں یا اللہ ان حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا